قرآن پاک کے وسیع و عریض سمندر میں سورہ لقمان حکمتوں اور برکتوں کے خزانے سمیٹے ہوئے ہے۔ بھٹکے ہوئوں کے لیے رہنمائی کی روشنی ہے جو راست بازی اور روحانی تکمیل کی طرف راہیں روشن کرتی ہے۔ اپنے گہرے علم اور مثالی کردار کے لیے مشہور حضرت لقمان کے نام سے منسوب یہ سورت رازوں کے خزانہ ہے جو ہماری زندگیوں کو بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ آج ہم آپ کو اس میں پائے جانے والے راز، اس کے فضائل اور فوائد و ثمرات بتائیں گے۔ یہ بہت ہی زبردست اور بڑی ہی انفارمیٹیو ویڈیو ہونے والی ہے، اس لیے آخر تک لازمی دیکھیں تاکہ کوئی راز کی بات آپ سے مس نہ ہو جائے۔ پیارے دوستوں، ہمارے چینل پر دوبارہ خوش آمدید، جہاں ہم اسلام کی خوبصورت تعلیمات شیئر کرتے ہیں۔ جیسا کہ آج ہم سورہ لقمان میں چھپے حیرت انگیز فوائد و کمالات اور خیر و برکات پر بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے اس کا مختصر تعارف کروا دوں کہ سورہ لقمان قرآن مجید کی 31ویں سورت ہے اور یہ مکی ہے اور 34 آیات ہیں۔ اس میں نام اس مبارک سورت کا حضرت لقمان کے نام پر رکھا گیا ہے۔ حضرت لقمان ایک بہت ہی عقل مند اور بہت نیک و دانا آدمی تھے۔ آپ نے اپنے بیٹے کو کچھ انمول اور بیش قیمتی نصیحتیں کی تھی جو اللہ کو اتنی پسند آئی کہ قرآن کا حصہ بنا دیا۔ سورہ لقمان کی تلاوت کرنے اور اس کے مفہوم کو سمجھنے کے بہت سے فائدے ہیں۔ جو شخص سورہ لقمان کی تلاوت کرے گا اسے حکمت اور علم سے نوازا جائے گا، فصاحت و بلاغت عطا ہوگی۔ قرآن مجید نے حضرت لقمان کی زندگی اور پس منظر کے بارے میں زیادہ تفصیلات تو نہیں دی ہیں، البتہ ان کی کہانی کے کچھ ذرائع اور حوالہ جات احادیث، تفسیر اور اسرائیلی روایات ہیں، لیکن یہاں صرف احادیث اور تفسیر کی روشنی میں بات کی جائے گی۔ اسرائیلی روایات یہاں نظر انداز کر دی گئی ہیں، ٹھیک ہے؟ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت لقمان کی بابت اپنے والدین کی فرما برداری اور اپنے بیٹے کو نصیحت سے متعلق واقعہ دریافت کیا تھا، تو ان کی اس دریافت پر یہ سورت نازل فرمائی۔ اس میں زیادہ تر اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا ذکر ہے۔ یہ بات بھی فرمائی گئی ہے کہ غیب کا علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے صاحبزادے کو جن باتوں کا حکم فرمایا، جو نصیحتیں کی، اس صورت میں بڑی ہی خوبصورتی سے ان کا تذکرہ آیا ہے۔ سورہ مبارکہ کی ابتدائی آیات توحید کے بنیادی اصول، اللہ کی وحدانیت پر اٹل یقین پر زور دیتی ہیں۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا سنگین جرم ہے جو کیا کرتا ہے کہ ہمارے ایمان کی بنیاد کو ہلا ڈالتا ہے، کمزور کر دیتا ہے۔ علم کی متلاشیوں کے لیے اس صورت میں نہایت گہرے اسباق موجود ہیں۔ یہ علم و فہم کا لازوال خزانہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ علم ایک روشنی ہے جو تاریکی کو دور کرتی ہے۔ یہ اپنی مقدس اور منفرد آیات میں علم و حکمت سے لے کر توحید کے جوہر تک اور شکر گزاری سے لے کر زندگی میں پیش آنے والی مشکلات کا سامنا کرنے تک ہم سب کے لیے مشعل راہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس میں جس چیز کی طرف رہنمائی کی وہ تو بہت ساری ہیں، لیکن شرک سے بچنے کے ساتھ ساتھ سب سے اہم چیز غرور و تکبر اور خود غرضی سے اجتناب برتنے کا حکم دیا گیا، کیونکہ یہ چیزیں روحانی ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹیں ہیں۔ چنانچہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو عاجزی اختیار کرنے، اپنی انسانی حدود کو پہچاننے اور اپنے سے زیادہ عقلمندوں سے ہر موقع پر رہنمائی لینے کی تلقین فرمائی ہے۔ اصل کامیابی خود کو بڑھاوا دینے میں نہیں بلکہ تخلیق کے عظیم منصوبے کے اندر اپنے مقام کو پہچاننے میں ہے۔ اسی کے ساتھ خاص بات اس کی یہ بھی ہے کہ اس میں جسمانی اور زبانی طور پر دوسروں کو نقصان پہنچانے سے باز رہنے کا سختی کے ساتھ حکم ہے۔ فرمایا کہ وہ مومن نہیں کون؟ جس کے ہاتھ، پاؤں، زبان یا عمل سے دوسرے لوگ محفوظ نہ ہوں۔ ہمارے کہے الفاظ میں بہت تاثیر ہوتی ہے، اگر اس کا استعمال کرنا آتا ہو تو یہ کسی کے زخم پر مرہم بن جاتے ہیں، اور اگر غفلت سے کام لیں تو دلوں کو چیر دیتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ تیر کے زخم تو بھر جاتے ہیں مگر زبان کے دیے کبھی نہیں بھرتے، اس لیے اس معاملے میں سمجھداری سے کام لیں، بہت احتیاط برتیں، اپنی زبان کی حفاظت بہت زیادہ حفاظت کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ والدین کے حقوق بیان کیے۔ اب والدین کے حقوق کیا ہیں تو اس پر میں یہاں بات نہیں کروں گا ورنہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ المختصر اس پر میں نے کافی تفصیلی ویڈیو بنائی ہے، اگر آپ چاہیں تو میرے اسی چینل پر وہ اپلوڈڈ ہے، تو آپ اسے بھی شوق و ذوق سے ایک مرتبہ لازمی دیکھ لیجئے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ علم سمندر ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں۔ جتنا زیادہ آدمی کے پاس علم ہو وہ اتنا ہی بہتر زندگی گزار سکتا ہے۔ دوستو، میرا تو جی چاہ رہا ہے کہ اس صورت کا اردو میں مکمل خلاصہ بیان کروں، لیکن ایسا ہے کہ پہلے آپ سے اجازت لے لوں۔ اگر تو آپ کہیں کہ ہاں اس کا خلاصہ بیان کریں تو پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو اسی پر ہوگی، جس میں نہایت ہی آسان لفظوں میں اس کا خلاصہ بیان کروں گا۔
تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ اس پر ویڈیو بناؤں؟ کامنٹ میں ہاں یا نہ کہہ کر اپنی رائے ضرور دیں، ٹھیک ہے؟ تو بس یہ تھی سورہ لقمان میں چھپی چند حکمتیں اور راز۔ امید ہے آپ کو کچھ نہ کچھ ضرور سیکھنے کو ملا۔ تو آپ کلام اللہ شریف کی خوب پابندی سے تلاوت کرتے رہیں اور مجھے اور میرے والدین کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ دوستوں، کامنٹ میں اللہ کے بابرکت ناموں میں سے کوئی نام ضرور لکھیں اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں۔ اللہ ہمیں اخلاص کے ساتھ ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔